والی بہت سی نگاہیں اسٹیج پر موجود ہیں اور اس نگاہیں فیض سے فیضیاب ہو کر آج کے زمانے میں چمک رہے ہیں. ہاں ہمیں ذات سیدی سرکار تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم عالم اسلام حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے. وہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے زمانے میں آج ڈنکا بج رہا ہے. وہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے فیضان نظر سے آج لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں. اور آج اس پاکبانی کی سرزمین پر آج یہ 44واں سالانہ عرس مبارکہ ہے. 44 سال سے اس سرزمین کے لوگ مفتی اعظم عالم اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں. عزیزان ملت اسلام کا آج کہ میں سمجھاتا چلوں کون مفتی اعظم؟ وہ مفتی اعظم جن کی ذات بڑی بابرکت تھی. وہ مفتی اعظم جن کی ذات گرامی کا معاملہ ایسا ہے کہ پوری زندگی پورا سرمایہ حیات پوری توانائیاں پوری صلاحیتیں آپ نے اپنے مولا کے رضا کے لیے وقف کر دیا تھا. دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف فرما دیا تھا. آج یہ کون مفتی اعظم؟ وہ مفتی اعظم جن کے نگاہوں میں جلال خداوندی سمایا ہوا تھا. وہ مفتی اعظم جن کے دل میں محبت رسول کے شرائع تھے. وہ مفتی اعظم جن کے سینے میں صدیق اکبر کے فیوز و پیار کی تلوین. مفتی اعظم جن کے قلب میں سنت عثمانی کے مچلتی ہوئی شان استغنا تھی. وہ مفتی اعظم جو آل رسول کے ادب کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا جنہیں آتے تھے. وہ مفتی اعظم جن کے نقطہ آخری میں امام شافعی کی مجتہدانہ نقشان نظر آتی تھی. وہ مفتی اعظم جن کے قول و فعل میں امام احمد بن حنبل کا عزم و استقلال نظر آتا تھا. وہ مفتی اعظم جو مذہب و مسلک کے پیشوا تھے. وہ مفتی اعظم جن کا اخلاق و کردار بلند بالا تھا. وہ مفتی اعظم جو تصوف کے امام اور صوفیوں کے سردار تھے. وہ مفتی اعظم جو سنیوں کے پیشوا تھے. وہ مفتی اعظم جو دین محمدی کے چراغ تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس نوری. وہ مفتی اعظم جو دین محمدی کے چراغ تھے. وہ مفتی اعظم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی پھرتی تصویر تھے. عزیزان گرامی، حضور الغرض حضور مفتی اعظم کو عشق الہی کے شرشاریوں میں ایسی استقامت بخشی تھی، ایسا مقام عطا فرمایا تھا کہ ہزارہا مراحل آئے، ہزارہا کٹھن وادیاں آئی ہیں، لیکن میرے مفتی اعظم ان تمام کے تمام مراحل کو پار کرتے ہوئے چلے گئے ہیں. تمام کٹھن وادیوں کو پار کرتے ہوئے گزرتے گئے ہیں. حق و صداقت کا اعلان کیا ہے. عزم و استقلال کے ساتھ جو ہے حق کی آواز بلند فرمائی ہے. ہمیشہ حق گوئی اور بے باکی میں میرے مفتی اعظم کو کوئی جواب نہیں پیش کر سکتا ہے. میرے مفتی اعظم نے اعلیٰ کلمت الحق کو ہمیشہ جاری فرمایا ہے. جب بھی کسی باطل نے منہ اٹھایا ہے، جب بھی کسی باطل نے سر اٹھایا ہے، میرے مفتی اعظم نے جو ہے اپنے قلم کے ذریعے ان کے دانت ہٹے کر کے رکھ دیے ہیں. اور ہونا بھی نہیں چاہیے. مومن کی شان ہوتی ہے جب لوگ حق بات بولنے سے عاجز ہو جاتے ہیں تو ایک اللہ کا سچے ولی اور ایک عالم کامل کا انتظار ہوتا ہے کہ وہ اپنے قلم کے ذریعے، اپنے تقریر کے ذریعے، اپنے تقریر و بیان کے ذریعے جو ہے باطل کا منہ موڑ جواب دیتا ہے. حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانہ نے دیکھا ہے کہ آپ نے باطل کے کشتیوں کو ڈبو کر رکھ دیا ہے. آپ نے باطل کے ایوان میں زلزلہ برپا فرما کر رکھ دیا ہے. ہمیشہ حق و صداقت کی آواز بلند فرمائی ہے. آئیے اس کی واضح دلیل ایک واقعہ ہے. آپ علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں. علماء کرام یہ واقعہ جانتے ہیں. پاکستان کا ایک واقعہ آیا جب پاکستان اس وقت جو ہے، اس وقت پاکستان جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، اس وقت صدر جو ہے جنرل ایوب خان نامی ایک صدر تھا. اس وقت معاملہ یہ تھا کہ رویت ہلال کمیٹی تشکیل کی گئی، یعنی رویت ہلال کمیٹی بنائی گئی، یعنی چاند دیکھنے کی کمیٹی کو رویت ہلال کمیٹی کہتے ہیں. رویت ہلال کمیٹی بنائی گئی. جنرل ایوب خان کے دور میں معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب چاند دیکھنا ہوتا، عیدین کا چاند یعنی رمضان المبارک کا چاند یا عید کا چاند دیکھنا ہوتا تو ہوائی جہاز کو آسمان کی بلندی پر اڑایا جاتا اور چاند دکھ جاتا تو رویت کا اعلان کر دیا جاتا. 29 کا اعلان کر دیا جاتا تھا. ایک مرتبہ واقعہ جو ہوا، عید کا موقع تھا، جہاز اڑایا گیا اور جہاز اڑانے کے بعد پورب سے جہاز اڑایا گیا، پشچم کی جانب جاتے جاتے جو ہے چاند نظر آ گیا ہے. معاملہ یہ ہوا 29 کے رویت کا اعلان کر دیا گیا. 29 رمضان کو اعلان کرا دیا گیا ہے کہ کل عید کی نماز ادا کی جائے گی. لیکن اس وقت علماء اہل سنت تشریف فرما تھے، انہوں نے اس بات کو رد کیا ہے کہ نہیں ایسا کرنا غلط ہے. اب جب صدر جنرل ایوب خان کے پاس یہ بات پہنچی، حکومت کے پاس یہ جب بات
بھیجا گیا اور ہندوستان کی سرزمین بریلی شریف میں بارگاہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی ایک استفتاء لکھ کر بھیجا گیا. حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے جتنے مفتیان کرام نے فتاوے لکھے تھے سب نے حکومت کی تائید میں لکھی تھی. سب نے یہ کہا کہ جہاز کو آسمان کی بلندی پر اڑا کر اگر چاند دیکھا جائے تو صحیح ہے, 29 کا اعلان کرایا جائے تو صحیح ہے. لیکن حضور مفتی اعظم عالم اسلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس علم و فضل کے شہسوار نے, اس وے صدیقی و فاروقی کی شہرزاد نے, امام احمد رضا کے گلشن کی بہار میں, یعنی ہم سب کے پیارے آقا سیدی سرکار مفتی اعظم عالم اسلام رضی اللہ تعالی عنہ نے رد فرما دیا اور اس فتوے کو نہیں مانا. آپ نے ایک بے نظیر فتویٰ تحریر فرمایا, ایک بے مثال فتویٰ تحریر فرمایا جس کا مضمون کچھ اس طرح تھا کہ سنیں, آپ نے لکھا کہ روزہ رکھنا, چاند دیکھ کر روزہ رکھنا اور عید کرنے کا حکم شرعی ہے, یعنی چاند دیکھ کر روزہ رکھا جائے, چاند دیکھ کر عید منائی جائے. لیکن جہاں چاند نہ دیکھ سکے, نظر نہ آئے, وہاں جو ہے شہادت حاصل ہونے کے بعد, شہادت ملنے پر قاضی شرع کے فیصلے سے جو ہے چاند کا اعلان کر دیا جائے گا. لیکن کہا جہاز سے اڑا کر چاند دیکھنا تو یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ غلط ہے. اس لیے کہ اگر بلندی پر چاند دیکھا جائے تو 27 کو بھی چاند نظر آ سکتا ہے, 28 کو بھی چاند نظر آ سکتا ہے. حضور مفتی اعظم نے لکھا کیا 28 اور 27 تاریخ کو چاند نظر آ جائے گا تو چاند کا حکم دے دیا جائے گا؟ یہ کیوں کر معتبر ہوگا؟ اس کو کوئی عاقل, اس کا کوئی عاقل بالغ انسان جو ہے اعتبار نہیں کرے گا. حضور مفتی اعظم عالم اسلام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ فتویٰ تحریر فرمایا ہے, وہ پاکستانی دنیا میں جو ہے کھلبلی مچ گئی ہے. اشتہار میں چھپا ہے, چلی حرفوں میں چھپا ہے, اور اشتہار سے باہر آنے کے بعد جتنے علماء کرام نے جو ہے اس فتوے کو پڑھا ہے, تمام کے تمام لوگ جو ہے دنگ رہ گئے ہیں. اور اس بات کی تصدیق کرانے کے لیے اگلے مہینے جہاز بلندی پر اڑا کر دیکھا گیا تو 27 اور 28 کو چاند نظر آ گیا. اب حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فتوے کو حکومت نے تسلیم کیا. کمیٹی جو ہے حلال کمیٹی توڑ دی گئی, ختم کر دی گئی, اور پوری دنیا کے مفتیان اسلام علماء کرام نے بارگاہ مفتی اعظم میں اپنے سر خم کو طے کر دیا ہے اور پھول محبت کی عزت و محبت کی پھول نشان. یہ میرے آقا سیدی سرکار ہے. انشاءاللہ زندگی نے پھر وفا کیا تو آپ کو میں سماعتوں کے حوالے پھیلاؤں گا. اللہ تعالی ہم سب کو حضور سیدی سرکار مفتی اعظم عالم اسلام رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے. انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.